عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله يومئذ بعضكم ببعض عليكم للمتقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المؤمن الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ کے رحمت اللہ وحدہ لا شریک مولا اللہ مخلوق و سلام سید الانبیاء شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین بارگاہ میں درود و سلام کے بعد کلام رب العزت کی جو پاکیزہ ترین آیت پڑھی اللہ رب الجلال نے مقبولان بارگاہ خدا بندی کی عظمت و شان مقدس اللہ اور ان کے قرب کی کیفیات اس پاکیزہ ترین آیت میں ذکر فرمائیں چونکہ آج 14 شعبان معظم ہے 14 اور 15 کی درمیانی رات یعنی آج جو آنے والی رات ہے خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ نسب اہل بیت کے عظیم الشان فرد کامل مرد درویش سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شب آپ کی شب وصال ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں امام محمد باقر سیدنا امام زین العابدین کے فرزند ارجمند ہیں امام زین العابدین سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان نبوت کے وہ عظیم جسم و چراغ ہیں جنہوں نے باقاعدہ دو مشہور صحابہ سے درس حدیث لیا ایک انس بن مالک سے دوسرے اسد بن ضرارہ سے آپ مشہور تابعی فرد ہیں اللہ کریم نے صحابہ کی سنگت صحبت معیت آپ کو نصیب ہو گئی اور دیدار صحابیت سے آپ مشرف ہوئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کی آپ نے اپنی آنکھوں سے زیارت فرمائی اسی لیے آپ تابعین میں سے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کمال حافظہ کمال نظر اور ولایت میں درجہ ختم اتنا اعلیٰ تھا کہ ایک بار آپ کے سامنے قاری قرآن نے سورہ آل عمران میں سے آیات پاک تلاوت کی کہ فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا اس آیت میں وہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک تو مجھے یہ دکھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ تو مردے کیسے زندہ فرمائے گا بارگاہ الوہیت سے جواب ملا میرے ابراہیم خلیل کیا اس پر اطمینان نہیں ایمان نہیں عرض کیا یا اللہ ایمان ہے اطمینان قلبی کے لیے میں حق الیقین کا عین الیقین کا درجہ پانا چاہتا ہوں کہ میرا رب تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ پاک تو اللہ کریم نے اس وقت اپنے پیارے خلیل کو جو جملے ارشاد فرمائے بعینہ ہی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کی ریکارڈ کا حصہ بنایا اور فرمایا فخذ پکڑ لیجئے اربعۃ 4 من الطیر پرندے فصرهن الیک پھر ان پرندوں کو اپنی جانب مانوس کیجئے مائل کیجئے اور جب وہ آپ سے مانوس ہو جائیں پرندے آپ کی طبیعت
مماثلت کر لیں اور اس پیدا ہو جائے آپس میں، تو آپ ان پرندوں کو ذبح کر دیں اور ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھیں، پھر ہر پرندے کو آپ آواز دے کے بلائیں، رب کائنات چاروں پرندوں کو زندہ فرما کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دے گا۔ یہ آیت پاک جب اس قاری قرآن میں تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا صدق اللہ، میرے اللہ نے سچ فرمایا، میرے رب نے سچ فرمایا، میرے رب نے سچ فرمایا۔ یہ جملے 3 بار دہرانے کے بعد سیدنا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ شان تو اللہ نے امت مصطفیٰ میں سے خاندان نبوت کو بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جو شان ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ اللہ کریم نے خاندان نبوت کے ائمہ اہل بیت کو بھی مقام عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا حضرت کو کیسے؟ فرمایا 4 پرندے لے آؤ۔ وہ 4 پرندے لے آئے، آپ نے اسی طرح ذبح فرمایا اور پھر ان 4 کی سریاں اپنے پاس رکھی، گوشت قیمہ بنا کے مختلف پہاڑوں پہ رکھا، پھر ہر ایک کی سری کو اٹھا کر اسے بلایا، پکارا، گوشت وہاں سے اڑتا آیا اور اس سری کے ساتھ جڑتا گیا، پرندہ زندہ ہوتا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ رب ذوالجلال کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو معجزہ تھا، مگر خاندان نبوت کے لیے اللہ نے اس بات کو کرامت کے درجے میں رکھا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو شان مصطفیٰ کے شہزادوں کو عطا فرمایا کہ اگر مردہ زندہ کرنے کی بات آئے تو رب تعالیٰ ان کے کہنے پر اس طرح مردے بھی زندہ فرما دیا۔ برادران اسلام، سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں کہ آپ نے اپنے والد سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث، علم قرآن سیکھا، ولایت کا درجہ ختم پایا، اور آپ ہمیشہ فخر سے فرمایا کرتے تھے لوگوں جانتے ہو میرے نام کے ساتھ الصادق کس لیے لگتا ہے؟ لوگوں نے کہا جناب آپ خود ہی فرمائیے۔ فرمایا والدنی ابو بکر مرتین، میرے ننیال ابو بکر صدیق سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو صادق صدیق کی نسبت کی وجہ سے کہتا ہوں۔ فرمایا صدیق اکبر کی نسبت سے میں اپنے آپ کو اپنا لقب صادق رکھتا ہوں۔ اور آپ کی عادت پاک تھی کہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، سچ بولنے کو ترغیب بھی دیتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، جھوٹ کو ناپسند بھی کرتے۔ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب حج کے لیے جانے لگے تو 10,000 دینار انہوں نے آپ کی خدمت میں رکھے اور کہا حضرت میرا قافلہ جا رہا ہے حج کے لیے، میرے پاس زیادہ راہ ہے، زیادہ سفر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ پیچھے میرے پاس یہ معلومات ہے، میں گھر چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، کسی امین بندے کو دینا چاہتا ہوں تاکہ میری امانت سنبھال کے رکھے، اگر کاروبار کرے تو خوب منافع والا اس سے کام کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بھی کہا کہ حضرت آپ اسے میرے لیے منافع والے کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 دینار غرباء، مساکین، یتیم، فقیروں پہ صدقہ فرما دیے۔ جب وہ حاجی حج کر کے واپس پلٹا وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاجی صاحب حج کی مبارک ہو آپ کے لیے، لیکن میں نے ان 10,000 دینار کے بدلے آپ کے لیے اللہ سے جنت میں ایک جنتی محل خرید لیا، ایک جنتی محل میں نے جنت میں خرید لیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے پھر ریٹرن اس کو چٹھی لکھ کر دی، فرمایا یہ سودا ہوا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھ پر، اور اس حاجی صاحب نے مجھ پر یقین اور اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی رقم دی تھی اور کہا تھا نفع کا سودا کرنا، مالک میں نے تیری رضا کے لیے تیری مخلوق میں ان پیسوں کو تقسیم کیا، اللہ اس کے بدلے میں انہیں جنتی محل عطا فرما۔ ریٹرن یہ بات لکھ دی، قدرت خدا کی کہ کچھ عرصے بعد وہ حاجی صاحب بیمار ہو گئے، بستر مرگ پہ پڑ گیا، حتیٰ کہ تقدیر الہی غالب آئی، دنیا سے چلے گئے۔
لیکن وصیت کر کے اپنے اہل خانہ کو گئے تھے جس دن میرا اس دنیا سے وصال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں تو سیدنا حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یہ لکھی ہوئی تحریر میری کفن میں اور میرے قبر میں رکھ دیا جائے، میرے سینے پہ اس کا تحریر کو لکھ دیا جائے اور رکھ دیا جائے۔ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، ورثاء نے ان کی وصیت پر خوب عمل کیا۔ جب لحد میں ان کی میت کو اتارا گیا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی ان کے سینے کے بیچ میں رکھ دیا گیا اور ادھر سے یہ تحریر رکھ چھوڑی گئی، قبر بند کر دی گئی۔ صبح کو اہل خانہ جب قبر پر حاضری کے لیے پہنچے، دیکھا وہ کاغذ کا ٹکڑا قبر کے اندر نہیں بلکہ قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اس پر اسی رکے پر دوسری سائڈ پہ لکھا ہوا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے سیدنا امام جعفر صادق کے اس سودے کے صدقے میں مجھے جنتی محل عطا فرما دیا۔ میرے پاک پروردگار نے مجھے جنت کا محل عطا فرما دیا۔ یہ ہوتا ہے دوستو ایمان بالغیب کا درجہ، جو رب العالمین پر ایمان بالغیب رکھے اور رب کے کامل بندوں پر یقین رکھے تو اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے پھر ان کی بات کو جھوٹا ثابت نہیں کرتا۔ رب ہمیشہ اپنے سچوں کی لاج رکھتا ہے، پھر سچوں کی زبان سے جو سچی بات نکل جائے اللہ اس کو اپنی تقدیر الوہیت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مشہور تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میں حج کے لیے آیا ایک موقع پر، جبل ابو قبیس میں زیارت کے لیے میں چڑھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو خانہ کعبۃ اللہ کے دائیں طرف، جس پر آج کل بادشاہ خالد کا محل بنا ہوا ہے پہاڑی کے اوپر، اسی کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ شق القمر دکھایا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہاڑی پر چاند کو دو ٹکڑے فرما کے اپنے قدموں میں بلایا تھا، یہ وہ جبل ابو قبیس۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے ایک شخصیت کو دیکھا، پہاڑی کی طرف جا رہے، میں بھی محبت و عقیدت کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب جبل ابو قبیس کی پہاڑی پہ آئے تو انہوں نے اللہ کے حضور بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، یا رب یا رب یا رب یا رب، اتنی بار کہا کہ ان کی سانس پھول گئی۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں پھر جب سانس پھول گئی تو انہوں نے اس ورد کو چھوڑا، پھر دوبارہ سانس لے کے انہوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات پکار پکار کے انہوں نے اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کیا کہ ان کی دوبارہ سانس پھول گئی۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا انہوں نے سانس لے کے تیسری بار پھر پکارا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اتنی کثرت سے کہا کہ تیسری بار ان کی سانس پھول گئی۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا، پھر انہوں نے سانس لیا اور چوتھی بار شروع کیا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اتنی کثرت سے پڑھا کہ چوتھی بار ان کی سانس پھر بھول گئی۔ پھر فرمانے لگے میرے اللہ مجھے اس وقت انگور کھانے کی خواہش ہے، دنیا کے انگور نہیں، میں جنتی انگور کھانا چاہتا ہوں، میرے مالک میں جنتی انگور کھانا چاہتا ہوں، اور میرا یہ لباس جو ہے جو اس وقت میں زیب تن کر چکا ہوں، جو احرام کی دو چادریں ہیں میرے اللہ اس وقت میلی ہو چکی ہیں، میں صاف ستھرا احرام پہننا چاہتا ہوں۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں وہ دعا مانگتا رہا، میں ان کی دعا پہ آمین کہتا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اچانک یک یک غیب سے ایک نورانی تھال برآمد ہوا جس میں ایسی انگوریں اعلیٰ اور عمدہ تھیں جو اس وقت مکہ المکرمہ میں کوئی موسم بھی نہیں تھا، اور وہ انگوریں اس وقت دستیاب ہوئیں، اور پھر ایک ساتھ ہی اعلیٰ لباس بھی تھا جو جس میں دو چادریں موجود تھیں۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں جس وقت انہوں نے وہ انگور کھانے شروع فرمائے میں نے کہا حضرت میں بھی آپ کی دعا پر آمین کہتا رہا، مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ آپ بھی بسم اللہ پڑھ کر شامل ہو جائیے۔ حضرت لیث بن سعد مشہور محدث بھی ہیں اور بہت بڑے عظیم الشان تابعی بزرگ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں بس میں نے ایسے انگور زندگی بھر کبھی نہیں کھائے جو اس معزز مہمان کے ساتھ، معزز شخصیت کے ساتھ میں نے جبل ابو قبیس پر، ابو قبیس پہاڑی پر میں نے تناول فرمائے۔
فرمایا جس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ اب انگور تو ہم تناول کر چکے ہیں، اب تم ایک لمحے کے لیے ایک سیب پہ ہو جاؤ، میں اپنی احرام کی چادریں بدلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے احرام کی چادریں بدلی، میں نے عرض کیا حضور یہ پرانی چادریں مجھے عطا فرما دیجئے، وہ انہوں نے مجھے عطا فرما دی۔ فرمایا انہوں نے نئی چادریں سے بے تن فرما لی۔ فرماتے ہیں وہ پھر مجھ سے رخصت لے کے چلے گئے۔ میں نے کسی سے پوچھا وہ جانے والا مجھ سے بچھڑ گیا وہ تھا کون؟ لوگوں نے کہا لیث بن سعد، ان سے تعارف نہیں ہے، یہی تو امام محمد باقر کے لخت جگر سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کریم نے ان کو وہ عظیم شان مقام عطا کیا، ادھر سے بات زبان سے نکلتی ہے، اللہ کی تقدیر کا حصہ بن جائے۔ دوستو اس عظیم شان امام کا آج کی آنے والی رات، یہ مقدس رات شب وصال ہے، ان کے حضور زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور کلام پاک پڑھ کر آپ کی روح پاک کو ہدیہ کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم امام جعفر صادق جیسی سیرت پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔